السلام علیکم جی. آج کا ولاگ جو ہے یہ کل جو رات عمران احمد خان نیازی صاحب کا مینار پاکستان کے اوپر سیاسی دیہانت ہوا ہے اس کے کل شریف ہیں. آج کا یہ ولاگ کیونکہ جس دن دفنایا جاتا ہے اس کے اگلے روز تو کل شریف ہی ہوتے ہیں نا جی. اور ہمارے پنجاب کے مسلمانوں میں اکثریت میں یہ کل شریف بہت مرغوب ایونٹ ہوتا ہے اور اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اس کے بعد ایک ولاگ کیا جائے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دو باتیں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سما کی جو ڈی ایس این جی وین ہے اس کے اوپر حملہ کیوں ہوا. جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اصل میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ویژولز کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو کل کے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ جلسے کے اندر کی کارروائی جو ہے وہ کسی کو نہیں دکھانے دیتے اپنے کیمرے سے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جو جلسے کی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا سگنل چلائیں گے تو ہم آپ کو دکھانے دیں گے ورنہ ہم آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے. آپ کی ڈی ایس این جی کی وین کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور اب تو جو ڈی ایس این جی وینز ہیں وہ اے آر وائی کی اور بول کے علاوہ باقی ساری اگر کبھی جائیں وہاں پہ تو خانہ پوری کے لیے جاتی ہیں اور باہر کے مناظر جو ہوتے ہیں جی لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اندر کے مناظر جو ہے نا وہ وہی دکھائے جائیں گے جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل جو ہے وہ ان کو فراہم کرے گا. اچھا بائی دا وے اس کی ابتدا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی. اس کی ابتدا جو تھی وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی. پیپلز پارٹی جو تھی وہ اندرون سندھ جلسوں پہ جاتی تھی اور میڈیا جو تھا وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا. وہ ڈی ایس این جیاں نہیں بھیجتے تھے تو پھر انہوں نے ایک ڈی ایس این جی ہائر کی تھی اور جو ڈی ایس این جی جس سے ہائر کی تھی وہ پاکستان کا سب سے بڑا وارداتیہ ہے اور اس نے پیپلز پارٹی کو چنگا لوٹا تھا. میرا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے کون سے پلے سے دینے تھے یا پارٹی فنڈ سے دینے تھے. وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اپنا وہ کیا ہے مجید اس طرح کی کسی نہ کسی پارٹی کے گلے ڈال دیا ہوگا تو مطلب الٹی چھری کے ساتھ. تو اس کے بعد اس سے پھر لائن لے کے تو پی ٹی آئی نے پھر پورا اپنا سسٹم اسٹیبلش کیا ہوگا. کل اس سسٹم کی وائلیشن کی ہے سما نے اور سما نے کیا کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سگنل آپ کا ہی چلے گا ہم ذرا ڈرون اڑانے لگے. آپ کو یاد ہے سائفر والے جلسے میں ڈرون پہ جیو نیوز پہ اٹیک کر دیا تھا یوتھیوں نے ٹھیک ہے ڈرون اڑانے پہ. اور اس وقت تک عمران خان نے جلسے سے خطاب شروع نہیں کیا تھا جب تک اندھیرا نہیں چھا گیا تھا. اندھیرا چھایا تھا عمران احمد خان نیازی نے پھر خطاب شروع کیا تھا لیکن یہ روشنی میں بڑھ گئے تھے. انہوں نے ڈرون اپنے اڑا کے تو دکھا دیا تھا پریڈ گراؤنڈ کے اندر کہ جناب این کے بندے گئے جی. تو کل جناب وہ سما نے ڈرون اڑایا اور ڈرون ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے اچھا چلو ایک دفعہ اڑا لیا کوئی بات نہیں جس طرح جیو نے کیا تھا اس کے بعد جیو دوڑ گیا تھا وہاں سے پریڈ گراؤنڈ سے پنڈی سے. تو اب کیا کیا جائے. اب جناب انہوں نے لاہور کے اندر اے آر وائی اپنا سما والے کیا کر رہے تھے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ڈرون اڑاتے اینے لوگ جے ڈرون اڑاتے اینے کے لوگ جے 10 بج گئے نے اینے لوگ نے 10:30 بج گئے نے اینے لوگ نے اور 11 بج گئے نے ہو اس کے اوپر تو پھر پورے بدماش بھیجنا پڑ گئے. اور وہ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ کس طرح ڈی ایس این جی کے اندر سے وہ بندے کو اتار کے تو اس کو پھینٹا گیا بیچارے کو شریف آدمی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ سما والے جو تھے وہ بے نقاب کر رہے تھے ہم نے دکھانے تھے وہاں پہ لاکھوں کے مجمع. اب میرا مطلب ہے کہ 5000 کرسیوں کے اوپر 5000 لوگ کھڑے کر لیں آپ ٹھیک ہے نا مطلب 5000 لوگ بیٹھ گئے ہم فرض کرتے ہیں ساری کرسیاں آکوپائی ہو گئیں چلے جناب 5000 لوگ کھڑے ہوئے چلو 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے. وہ یہ جو کروڑوں کا جلسہ بتانا تھا انہوں نے وہ تو بے نقاب ہو گیا نا. یا جو کامران خان جو ہے مطلب کہ میں انہیں ازلی ٹاؤٹ کہہ نہیں سکتا لیکن کامران خان جو ہے وہ جو کراچی میں بیٹھا ہوا میں بتا رہا ہے کہ 5 لاکھ سے بڑا جلسہ تھا ٹھیک ہے نا وہ بے نقاب کر دیا سما نے. تو سما کی پھینٹ بنتی تھی نا یار ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کل جب عمران احمد خان نیازی صاحب خبر دینے لگا ہوں کل جب عمران احمد خان نیازی صاحب اس جلسے سے فارغ ہو کے تو واپس پہنچے ویسے نارملی مینار پاکستان کے پاس ان کا جلسہ ہو
تو وہ اس کے بعد یوسف صلاح الدین کی حویلی جایا کرتے ہیں اور وہاں پہ منورنجن فرمایا کرتے ہیں، اور منورنجن کا پورا اہتمام ہوا کرتا ہے وہاں پہ۔ لیکن کل وہ یوسف صلاح الدین کی حویلی تشریف نہیں لے کے گئے، اور نہ تشریف لے جانے کی وجہ تھی کہ ان کو شدید غصہ تھا، اور غصہ اس بات پہ تھا کہ لاہور میں کنٹینر لگے ہوئے تھے نا۔ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑی لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، یا چھوٹی گاڑیوں میں لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیدل چلنے والے تو وہ نہیں ہیں۔ پھر دوسرا ایک تو ہوتا ہے بہت ایلیٹ طبقہ، دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو کرائے پہ لایا جاتا ہے، تو کرائے پہ لانے والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے پیسے پہلے دیو۔ اب طے یہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ کو وہاں پہ پہنچ کے دیں گے۔ اب راستے میں لگ گیا کنٹینر، اب گاڑی آگے نہیں جا سکتی، چونکہ وہ دیہڑی دار ہے پائن سانو تو گڈی تے بٹھا کے لے جاؤ گے، پیدل اپنے کو کوئی نہیں ٹریا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو رستے میں لگ گئے کنٹینر سیکیورٹی چیکنگ کے لیے، گاڑی آگے نہیں جا سکتی، پیدل جائیے۔ تو پیدل چلنا جو ہے نا وہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب مجزلہ علیہ تعالیٰ یاد آ گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری تتلیوں کو اور تمہارے برگروں کو اس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو چلنا مشکل ہو گیا نا جی، تو نہیں گئے۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں گئے کہ پیدل چلنا پڑے گا۔ تو نتیجے کے طور پہ یہ جلسہ تھا جو کسی بھی طور پہ لاہور کے حوالے سے اس کو کوئی نمائندہ جلسہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ جو اس کے اوپر ٹویٹس فرما رہے تھے وہ لاہور سے باہر کے لوگ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو جعلی صوفی ہے، اپنا جعلی صوفی جو ہے سلمان احمد امریکی نیشنل، جس کو پاکستان میں جمہوریت کا ہیضہ ہوا ہے، تو وہ دیکھ لیں، کامران خان دیکھ لیں، صدیق جان دیکھ لیں، مطلب کہ مبشر زیدی صاحب دیکھ لیں، وہ مطلب کہ ان کو الہام ہو رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احباب جو ہیں جو کہ اس کے اوپر اس کو تاریخ ساز اور تاریخ توڑ جلسہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جلسہ جو تھا، میں نے کہا کہ 5000 کرسیاں تھیں، آپ اس کے اندر 10,000 بندے کھڑے کر لیں، 15,000 ہو گئے۔ چلو ٹینٹ والے بھی بچے پالو، 5,000 بھی پالو، 20,000 ہو گیا۔ 20,000 کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، آپ اسے لاکھوں کا مجمع عام کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کئی اپنے ولاگز کے اندر عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ 20,000 بندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان رپورٹوں کو چھوڑ دیں کہ خفیہ والوں نے کیا، فلانی ایجنسی نے کیا رپورٹ دیا، فلانی ایجنسی نے رپورٹ دیا، یار 20,000 بندہ نظر آتا ہے یار جرنلسٹ کو، جس نے 33 سال صحافت میں گزار دیے ہوں اس طرح کے جلسے کور کرتے ہوئے، اسے تو دور جاتے ہوئے نظر ڈال کے تو سمجھ آ جاتی ہے کتنے کے بندے گئے، بندہ نظر آ جاتا یار۔ تمام تر رنگ بازیوں کے باوجود جو کہ بارش میں بھیگ گئی تھیں، ٹھیک ہے، بندہ نہیں پورا ہو سکا۔ تو جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ریفرینڈم ہوگا، یہ جلسہ ریفرینڈم ہوگا موجودہ حکومت کے خلاف، تو یوتھیو آپ اور آپ کا جو مرشد ہے وہ یہ ریفرینڈم ہار چکے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے 2 کروڑ والی آبادی کے شہر لاہور کا نمائندہ جلسہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں 1% لوگ بھی نہیں تھے لاہور کی آبادی کے۔ 1% کا مطلب بھی 2.25 لاکھ بندہ ہونا چاہیے تھا، 2.25 لاکھ بندہ بہت بندہ ہوتا ہے یار، 1% لوگ بھی نہیں تھے۔ اچھا جی، وہ موصوف جو ہیں وہ ادھر گئے ہیں، اپنا کیا بات، ادھر نہیں گئے، سیدھے اتھے گئے نے، اور انہوں نے لمحہ پالے لاہور دی جڑی تنظیم ہے انہوں کہ بندے کیوں کٹ سن۔ بھئی اگر جلسہ کامیاب تھا تو عمران خان صاحب نے جو کلاس لی ہے اس کے بعد لاہور کے اپنے لیڈرشپ کی، پھر اس کی کیا لاجک بنتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے خیال کے اندر بھی جو تھا وہ جلسہ کامیاب نہیں تھا۔ دیکھیں اس جلسے کی گونج جو ہے نا بہت عرصے تک آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ یہ جو جلسہ تھا اس کے لیے عمران خان نیازی صاحب نے لاہور کے بندے کو بھی کوارڈینیشن مقرر کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ ان کا خیال ہے وہ جو کرتے ہیں وہ کمال ہوتا ہے، کیونکہ پہلے فیض اور ان کی پوری ٹیم جو تھی اور جو ابھی تک روب عمل ہے، جتنے بھی کرنل لیاقت ہیں اور لیاقت وسیم ہے، یہ سارے جو تھے یہ روب عمل ہوتے تھے اور پوری پلاننگ کرتے تھے جس کی ان کو تربیت دی گئی ہوئی تھی۔ اب ان کی تاریں دی گئی ہیں کاٹ۔
اب جو بھی ملنے جاتا ہے فیض صاحب، اچھا فیض صاحب جو ہے چونکہ انہوں نے سارے بگنگ کے سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر کسی کو فون پہ بات کریں گے تو نتیجے کے طور پہ بگ ہو جائے گی، تو وہ نہیں بات کرتے، وہ منہ زبانی میسج بھیجتے ہیں۔ ایک صحافی نما چیز پکڑی گئی پنڈی میں، رہا ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ لطیف فال چکوال سے ہو کے واپس تشریف لائے تھے، منہ زبانی میسج لے کے آئے تھے کہ اسلام آباد پنڈی کے اندر جو ہے وہ کیسے گند ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس وجہ سے نہیں پکڑا گیا کہ ان کے پاس سے وہ کوئی شیل برآمد کرنا تھا، ان کو اس لیے پکڑا گیا کہ وہ میسج لے کے آئے تھے۔ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا اطلاع اندر کی یہی ہے۔ اور یہ جو مشوانی صاحب پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ لاہور کے بارے میں جتنی انفارمیشن جو تھی یا جتنی ہدایات ہوتی تھیں، یہ جاتے تھے براستہ موٹر وے لطیفال، اور وہاں پہ جا کے تو کمرے سے باہر نکل کے دھوپ کے اندر بیٹھ کے تو چلتے پھرتے ملتے تھے، اور پھر ان کو ہدایات جاری کی جاتی تھیں جو پھر لا کے زمان پارک کے اندر ڈسکس ہوتی تھی کہ ایگزیکیوٹ ان کو کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ تاریں جو کٹ رہی ہیں نا، اس کے نتیجے کے اس کا پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا ہے مینار پاکستان کی چھاؤں کے نیچے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک فلاپ جلسہ کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اٹیک بہت زیادہ تھا، وہ پرانے ویڈیوز جو تھے، اب دیکھیں نا مسئلہ ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ پرانے ویڈیوز نکالتے تھے، ان کی قطع برید کرتے تھے۔ اب اگر وہ کنٹینر دکھاتے ہیں جو کہ کنٹینر اسی طرح کا تھا جس طرح کا کنٹینر طاہر القادری کا تھا، اگر وہ کنٹینر کے باہر ہی لوگ دکھانے ہیں نا تو وہ دکھاتے ہیں تو کنٹینر جو ہے تو پھر مینار پاکستان غائب ہو جاتا ہے، تو اگر مینار پاکستان دکھاتے ہیں تو کنٹینر غائب ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں دکھاتے ہیں تو بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹریجڈی چل رہی ہے اس وقت یوتھیوں کے ساتھ کہ بندے پورے نہیں ہو رہے ان سے سوشل میڈیا کے اوپر، زمین پہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ میٹر نہیں کرتا، ہمیشہ میٹر نہیں کرتا پی ٹی آئی کے لیے کہ زمین پہ بندے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسپلے کس طرح کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے انہوں تواڈے پرا نے نہیں کرن دیتا، ٹھیک ہے۔ ہر موقع کے اوپر آواز اٹھائی، لوگ ہی کہتے کی ہو گیا، میں کہا جھوٹ کا سر اسی وقت کچلنا چاہیے جب وہ اپنی بل سے باہر نکل رہا ہو، جب وہ نکل جائے تو پھر تو پڑھنا مشکل ہو جاتا نا۔ بل کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا ڈنڈا لے کے، جھوٹ سر باہر نکالتا تھا، ٹھل 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 آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنے دیا ان کو، اور انہوں نے جھوٹ بولا تو ان کو بے نقاب کیا۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، جب فتنوں سے لڑائی شروع ہو تو پھر جہاد جو ہوتا ہے وہ قوم کے ہر بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے اور خاتون ماں نانی دادی کے اوپر فرض ہو جاتا۔ تو یہ جھوٹ کا فتنہ ہے، اس کو کچلنے کے لیے آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ضرور حصہ ڈالیے۔ آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی اچھے لکھے ہوئے کو پروموٹ کیجئے۔ یہ جو امریکہ کے شکاگو شہر کے اندر جو آپ کو اور مجھے گالیاں بکنے کے لیے جو 300 بھارتیوں پہ مشتمل سیل بنایا گیا ہوا ہے، جس کا ذکر سید عمران شفقت صاحب نے اپنے ولاگ میں کیا ہے، اس سے ہم نے خود ہی نپٹنا ہے بھائی، خالی ہاتھ ہی نپٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جو اس مونسٹر کو بنانے والے تھے وہ تو کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، اف اللہ ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہر موقع کے اوپر نیوٹرل ہو جایا کرتے ہیں نا، تو انہیں نیوٹرل رہنے دیجئے۔ یہ وطن آپ کا ہے، یہ میرا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس غلاظت میں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو اس غلاظت سے گمراہ ہونے سے بچا لیا، لیکن باقیوں کے لیے بھی تو جگہ صاف کرنی ہے نا، ٹھیک۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔